یہ تو ڈیفینیٹلی دکھایا بھی نہیں جا سکتا، نہ اس کی کوئی ہمیں اپنے موبائل میں بھی پکچر نہیں لینی چاہیے۔ وہ بھی خدا نخواستہ وائرل ہو سکتی ہے۔ ظاہر ہر جگہ ضروری کہ موبائل فون رکھ لیے گئے ہوں یا نہ ہوں، تو موبائل فون میں جیسے کہ آپ میری بنا لینا، میری بنا لینا، تو اس طرح موبائل فون میں اسلامی بہنوں کا کیا کام ہے؟ سمپل سی بات ہے، موبائل فون چوری بھی ہو جاتے ہیں، گر بھی جاتے ہیں، آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کہیں کی کہیں تصویریں نکل سکتی ہیں، مووی نکل سکتی ہے، اور اس میں بے پردگی کا اندیشہ ہے اور مسائل ہو سکتے ہیں۔ تو ان چیزوں کی مطلب یہ چیزیں ہونی نہیں چاہیے اسلامی بہنوں کی۔ تو موبائل فون میں اسلامی بہنوں کے ویسے ہی آ، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ گھر میں بھی فیملی عموماً، اب چونکہ موبائل ہر گھر میں ہے، نارملی ہر گھر میں موبائل ہے، اور تصویر والوں ہی موبائل کیمرے والے ہوتے ہیں، تو بچیاں بھی بعض اوقات بنا لیتی ہیں موویاں اور تصویریں وغیرہ۔ تو نہیں ایسا کریں، بعض اوقات موبائل ہینگ ہو جاتے ہیں، کنیکٹیویٹی ہوتی ہے، کئی ایشوز ہوتے ہیں۔ تو ایک حیا، پردہ، احتیاط، تقوی اور بہت ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی بہن کی مووی یا امیج، تصویر، یہ موبائل فون میں ہونی نہیں چاہیے۔ اگر آپ جہاں بھی مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں، اگر ہے تو مہربانی کر کے اس کو امیجیٹلی موبائل فون سے ڈیلیٹ کر دیں، اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور ایک حیا کے اور اس طرح احتیاط کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کریں، اچھی نیتوں سے کریں، تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ تو یہ ایک موضوع پر موضوع چلا، تو میں نے یہ مدنی پھول بیان کر دیا ہے کہ اس کے مسائل ہوئے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں، اور گھر کی بعض چیزیں ایسی بازار میں آ جاتی ہیں، لوگوں تک پہنچ جاتی ہیں کہ شرمندگی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، پھر ندامت ہوتی ہے۔ اب وہ کہتے ہیں نا، خود کردارہ علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے کا علاج نہیں ہوتا، تو اپنے ہاتھوں کے کیے کا کیا علاج؟ کہ جب سمجھایا گیا تو سمجھے نہیں، اور اب مطلب کہ بات نکل جاتی ہے لوگوں میں، اور اس سے رسوائی ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، اللہ نہ کرے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، اور بہت سارے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، پھر غیرت کے نام پر نہ ہونے والے کام بھی ہوتے ہیں، جن کو میرا خیال ہے سمجھنے والے سمجھتے ہوں گے جو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ البتہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ماشاءاللہ اسلامی بہنوں کی آج ردا پوشی ہے، چادر ردا، چادریں ان کو انشاءاللہ پہنائی جائیں گی، اور ہماری بعض اسلامی بہنیں ان کو یہ انشاءاللہ ان کو یہ اعزاز عطا کیا جائے گا۔ اور آج ہی بیان میں انشاءاللہ آج کے اجتماع کے لیے اور اسلامی بہنوں کے لیے امیر اہل سنت کا خصوصی پیغام بھی تشریف لایا ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ آج کے اسی سنتوں پر اجتماع میں اس کو بھی آپ سننے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ البتہ جو اسلامی بہنیں جن کی ردا پوشی ہے، فارغ و تحصیل ہوئی ہیں، درس نظامی پورا کیا ہے، آپ نے شریعت کورس پورا کیا ہے، میں نے مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کام ہے، بہت عظیم کام ہے۔ اللہ کریم آپ کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ آپ کے اساتذہ، آپ کے جو پڑھانے والیاں ہیں، باجیاں ہیں، اللہ کریم ان کے علم و عمر عمل میں برکتیں دے۔ جو جامعۃ المدینہ کی خدمات انجام دے رہے ہیں، دے رہی ہیں، ناظمات اسلامی بہنیں ہوتی ہیں، اللہ کریم سب کو دنیا آخرت کی ڈھیروں ڈھیر بھلائیاں، ڈھیروں ڈھیر برکتیں آپ کا مقدر کرے۔ بڑا عظیم کام ہے علم دین حاصل کرنا۔ اب ظاہر ہے اس میں وہ اسلامی بہنیں بھی آج کے اجتماع میں شامل ہوں گی کہ جو جنہوں نے درس نظامی وغیرہ کیا نہیں ہے، اور شاید مواقع نہیں ملے ہوں گے، یا مواقع ملے ہوں گے تو انہوں نے کوئی اس کے لیے شاید کوشش نہیں کی ہوگی۔ تو ایسی تمام صورتحال میں سب کو علم دین کے فضائل پر ضرور غور کرنے کی حاجت ہے۔ یہ بڑا عظیم، بہت عظیم کام ہے، بڑی عظیم سعادت ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی مجھے علم کی زیادتی، علم کا بڑھنا عبادت کی زیادتی سے زیادہ محبوب ہے۔
یہ علم کی فضیلت پر بڑی خوبصورت حدیث ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی ہر شے کا راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے. علم کی بڑی برکت ہے، علم کی بڑی فضیلت ہے، علم کے لیے بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں اور علم کے لیے بڑا ابھارا گیا ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، یعنی اللہ تعالی جس سے ذلیل کرنا چاہتا ہے نا، اس سے علم اور ادب روک دیتا ہے. کتنی خوبصورت بات کی انہوں نے کہ اللہ کریم، اللہ تعالیٰ جس سے ذلیل کرنا چاہتا ہے اس سے علم اور ادب روک دیتا ہے. تو علم بہت عظیم شے ہے. علم پہچان ہے نا، آپ کو ایک چیز کی پہچان نصیب ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے. علم کی بڑی برکت ہوتی ہے. اچھا، آج اگر آپ اوور آل اب اتنی ماشاء اللہ درس نظامی سے فیض حاصل کی ہوئی اسلامی بہنیں بھی ہیں اور یوں بھی مبلغات ماشاءاللہ اسلامی بہنیں بھی ہوتی ہیں اور بھی اس طرح کی اسلامی بہنیں ہوتی ہیں جو علم حاصل کرنے میں مشغول رہتی ہیں، لیکن بڑی تعداد ہمارے علم سے دور ہے. اچھا، اب اگر آپ اس معاشرے کی برائیوں کا جائزہ لیں نا، ہم برائیاں، گناہ، اس طرح کی چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں، آپ کو بڑی بنیادی چیز جو ملے گی نا وہ جہالت ہے. جی ہاں، جہالت، علم نہیں ہے. آپ امیجن کریں اور اپنے شہری ماحول کے باہر کا تصور باندھیں. ہمارے ملک کی، یعنی جس پاکستان کی میں اسپیشلی بات کر رہا ہوں، ہمارے ملک کی 70% سے زیادہ، مور دین 70% جو پاپولیشن ہے، 70% سے زیادہ جو آبادی وہ دیہاتی ہے، ولیجز میں رہتے ہیں، یعنی دیہات میں رہتے ہیں، گاؤں میں رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر رہتے ہیں، کھیتی باڑی ہے اور اس طرح کی بہت ساری ان کی مصروفیت ہوتی ہے، ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور وہاں وہ مطلب رہتی ہیں. اور یہ بات بھی ہے کہ یوں سمجھیے کہ دنیا کی آدھی یا تھوڑی آدھی سے زیادہ جو آبادی ہے وہ عورتوں پر مشتمل ہے، لیڈیز، فیمیل. جو فیمیل طبقہ ہے یہ یا تو اس وقت کل آبادی کا 50% ہے یا 50% سے کچھ زیادہ ہے. اب ہم ایک پاکستان کی صرف بات کریں یا چلیں آپ اپنے ہی ارد گرد کے ماحول کو دیکھ لیں، دنیا میں آپ کہیں بھی ہیں، تو جو عورتوں کی جو علم کی جو پوزیشن ہے یہ اتنی ناگفتہ بے، یعنی اتنی بری ہے، اتنی عجیب و غریب ہے کہ اب بھی مردوں کے پاس اب بھی ذرائع بھی ہیں اس کے زیادہ اور ان کے پاس علم پھر بھی زیادہ ہے. یہ ایک آپ اگر سروے آپ کے ذہن میں اگر آئے گا تو انشاءاللہ امید ہے کہ میری بات کی کچھ نہ کچھ آپ کے پاس تصدیق ہو جائے گی. لیکن عورتوں میں علم کی بہت کمی ہے. اچھا، اس میں بعض بڑی پڑھی لکھی بھی کہلاتی ہیں اور اپنے آپ کو اپڈیٹ اور ایک اپ گریڈ ماحول میں اور ہائی پروفائل سوسائٹی میں بھی رکھنے کی وہ کوشش کرتی ہے. بٹ مطلب کہ اگر آپ انسائڈ دا فیملی بات کریں اور ان کی نالج پر بات کریں، ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے کہ اس پہ مجھے کوئی یہ کہے کہ جناب کالج میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں، واٹ ایور، بٹ یہ قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ سکتی جن کے بارے میں آپ مجھے سمجھانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو کالج اور یونیورسٹیز کے اندر کے علاوہ بھی جو ہیں جو کہیں بھی نہیں جا رہی ہیں وہ بھی قرآن دیکھ کر نہیں پڑھ پا رہی ہیں. علم کی کمی ہے، حرام حلال کی اتنی تمیز نہیں ہے، طہارت اور پاکیزگی کے حوالے سے اتنا علم نہیں ہے. ایون کہ جو فیملی ریلیشن شپ جو ہوتی ہے یا رشتہ داریوں کے معاملات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی کوئی خاص معلومات نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جو والدین کے حوالے سے بھی اگر آپ ان کو پوچھیں کہ چلیں بتائیں ماں کے بارے میں 4 حدیثیں بتا دیں، والد کے بارے میں 4 حدیثیں بتا دیں یا مطلب کہ کوئی ان کے احکام بتا دیں، سو میں نہیں سمجھتا کہ ان کو کوئی بہت زیادہ معلومات ہوگی. ان کو کوئی نماز کے بارے میں پوچھ لیں، میں اسے جنرل بولتا ہی چلا جا رہا ہوں اور جو سننے والی ہیں وہ سن بھی رہی ہوں گی.
چلے نماز کے شرائط، نماز کے فرائض بتائیں، نہیں. اچھا روزے کے حوالے سے چند سوال کر لیں، نہیں. زکوٰۃ کے حوالے سے کر لیں، نہیں. بعض تو وہ ہیں جن کو یہی نہیں اندازہ کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہے، حالانکہ ان کے پاس زکوٰۃ فرض ہے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے، جو ہیں ایسی. بٹ شی ڈونٹ نو کہ میرے پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ نہیں جانتی. حج پر جائے گی تو اس کو حج کے احکام، حج کے ارکان، حج کے حوالے سے جو حج کے جو مسائل ہیں اس کی آگاہی نہیں ہے. احرام کا نہیں پتا ہوتا بیچاری کو کہ احرام کیا ہے، وہ اس کے لیے بھی وہ خرچہ کر دیتی ہے. اب ظاہر اس کے الگ الگ احکام ہے، میرا موضوع احکام نہیں ہے، لیکن میں اپنے ساتھ ایک آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں. علم کی کمی ہے. پردے کے حوالے سے لے لیں، جیسے میں نے دیگر چیزیں کہی اس کے حوالے سے لے لیں، تربیت کے حوالے سے لے لیں، اولاد کی تربیت کے حوالے سے لے لیں. علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، علم کی کمی ہے، تربیت کی کمی ہے، معلومات کی کمی ہے، کمی ہی کمی ہے. اپنے آپ اچھا جی تو سبھی رہے نا. تو بھئی ہو کیا رہا ہے اگر میرے پاس علم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، معلومات نہیں ہے؟ بس ایسے ہی ہمارے ہاں جو معاشرے کے سوسائٹی کا جو ایک انداز ہے جینے کا. ہاں ان کو پوچھو کہ جناب فلاں آئٹم کی ریسیپی کیا ہے، اس میں مسالہ کتنا جائے گا، یہ کتنا جائے گا، وہ کتنا جائے گا. تو یہ آج کل سنا ہے کہ نیٹ پر بیٹھ کر یہ مطلب اپنی وہ کھانے پینے کی وہ کل ہی کہیں میرا وہ کہ جو آنے والی جو کل ہے اتوار کو، اتوار سنڈے، کمنگ سنڈے کل، تو 3 بجے ایک سلسلہ ہے گھریلو اخراجات. تو گھریلو اخراجات یہ ہمارا ایک موضوع ہے. تو ہم یہ پچھلی رات کو ہم اس موضوع پر کچھ مشورہ کر رہے تھے، تو اس میں بھی بہت ساری باتیں بھی سامنے آئی ہیں. تو آپ خود بتائیں کہ آپ کو میچنگ کی نالج ہے، آپ کو ریسیپی کی نالج ہے، آپ کو بہت ساری چیزوں کی نالج ہے، بیٹھ کر گھنٹوں کی بات کرنے کی نالج ہے. آپ کو پڑوسیوں کے بچوں کا پتہ ہے کہ پڑوسی کے بچے کتنے ہیں، فلاں کے خاندان کی کیا پوزیشن ہے، فلاں کی چیزوں کی کیا پوزیشن ہے. آپ کا مائنڈ اتنا شارپ ہے، اتنا کام کرتا ہے. 1 مہینے پہلے جس نے دعوت میں کپڑے پہنے تھے، 1 مہینے کے بعد بھی اگر وہی کپڑے پہنے تھے، کہا ہے اس وقت تو تم نے یہ یہی کپڑے پہنے تھے. اب وہ کپڑے تک یاد رہ جاتے ہیں، اتنا شارپ مائنڈ ہے. مگر آپ بتائیں اس پورے دماغ کے اندر شریعت و دین کی بات کہاں ہے؟ شریعت و دین کی بات کہاں ہے؟ ایک عورت کا بیان ہے کہ وہ حرم پاک میں موجود تھی، مسجد الحرام میں. تو کسی بڑی عمر رسیدہ، یعنی بڑی عمر کی ایک عورت نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا. اس نے مڑ کر دیکھا، بات چیت ہوئی تو اتنی وہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن پھر بھی سمجھا لیا. وہ کسی اور ملک کی تھی، اس کی عربی زبان نہیں تھی. تو اس نے مطلب ایسے پوچھا نا کہ خیریت ہے، کیا بات ہے؟ تو وہ رو رہی تھی. تو اس عورت نے دیکھا کہ وہ جو بڑی عمر کی جو عورت تھی اس کے ہاتھ میں قرآن کریم تھا، مصحف شریف، قرآن پاک اس کے ہاتھوں میں تھا. تو اس نے اس بیٹھی ہوئی عورت سے پوچھا، وہ تو بڑی عمر کی عورت نے، کہ کیا تمہیں قرآن آتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں آتا ہے. تو رونے لگی، کہا میری عمر بڑی ہو گئی ہے لیکن مجھے قرآن نہیں آ رہا، میں قرآن نہیں پڑھ پا رہی ہوں، مجھے افسوس ہے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، میری مجبوریاں ہیں، میں پڑھ نہیں پا رہی ہوں، میں کوشش کروں تو کامیاب نہیں ہو پا رہی ہوں. اس پہ اسے رونا شروع کر دیا. تو عورت اس کو تسلی دی کہ آپ اللہ کے گھر میں ہیں یا دعا کر. اس نے دعا کی، یا اللہ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دے، یا اللہ مجھے قرآن پڑھنے پر مدد کر، یا اللہ میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں، میں قرآن مطلب سمجھنا چاہتی ہوں، سیکھنا چاہتی ہوں. اے مولا کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ مجھے قرآن پڑھنے نہ آئے اور میری موت آ جائے اور میں دنیا سے چلی جاؤں. وہ رو رہی ہے، وہ عورت قریب اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی کہ اس کو اتنی قرآن سے محبت ہے، یہ قرآن پڑھنے پر اتنی مطلب کہ اس کو تڑپ ہے، اس کا جذبہ ہے. اس نے پھر اس سے قرآن کی کچھ آیتیں وغیرہ لی تو اس کو کچھ نہ کچھ آتا تھا.
لیکن اس کو پراپرلی قرآن پڑھنے نہیں آتا تھا، اور وہ اس پر رو رہی ہے اپنے رب کے حضور، گر گرا رہی ہے اپنے رب کے حضور۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا میں نے کہا یار یہ تو کیا کمال ہو گیا نا، ایک کتنا سمجھنے کا سیکھنے کا موقع ملا کہ کیا یہ دیکھنے سننے والی ہزاروں یا لاکھوں اسلامی بہنیں چھوٹی بڑی عمر کی، کیا آپ کو کبھی رونا آیا کہ مجھے دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آتا؟ مشکل ہے، بلکہ افسوس یہ کہ شاید یہ بھی احساس کسی کو ہوا ہوگا تو ہوا ہوگا کہ واقعی مجھے قرآن دیکھ کر پڑھنے نہیں آتا۔ ورنہ عموماً جو ہمارے یہاں جو اسلامی بہنیں، عورتیں اسلامی بہنیں، خواتین مدنی ماحول میں اسلامی بہنیں، عموماً یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھ کھول کر قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں، من 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 پڑھ رہی ہوتی ہیں، تو یہ پتہ نہیں 2-3 پارے بھی روز کے پڑھ لیتی ہے، 2-4 تو سورہ یاسین شریف کا بھی ختم کر لیتی ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا مطلب کہ ڈیپلی دیکھا جائے نا تو ان کو پڑھنے آتا نہیں ہے، فیلنگ ہی نہیں ہے نا کہ مجھے پڑھنے نہیں آتا، فیلنگ ہی نہیں ہے، بھلے ان کی عمر 60 سال 70 سال کی ہو گئی، یہ 20 سال 30 سال کی بھی ہے، نہیں ہے فیلنگ۔ اچھا پھر گھر میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے، شوہر کو پتا ہے کہ میری بچوں کی امی کو قرآن درست پڑھنے نہیں آتا، اس نے اس کے سکھانے پر بھی کوئی قصہ کام نہیں کیا۔ اسی طرح ہمارے گھر میں اسلامی بہنیں ہیں جنہوں نے کسی نے درس نظامی پورا کیا ہے، کسی نے شریعت کورس کیا ہے، کسی نے مختلف کورسز کیے ہیں، اور کسی نے اچھا کوئی ایسی بھی جو مدرسۃ المدینہ بالغات پڑھاتی ہیں اور ٹیسٹ پاس ہیں، لیکن اگر آپ ان کے گھر میں دیکھیں تو شاید ان کے گھر میں انہی کے گھر کی 5 اسلامی بہنوں کو قرآن پڑھنے نہیں آتا ہوگا، اور شاید اس طرف سکھانے کی طرف کوئی اتنی خاص توجہ بھی نہیں ہے۔ وہ یہ کہیں گے کہ میں نے کہا تھا کو پڑھنے آتی نہیں ہے، تو اتنی لاپرواہی تو ہماری باہر بھی نہیں ہے، دعوت دے دے کر، نیکی کی دعوت دے دے کر، کوشش کر کے اسلامی بہنوں کو ہم بھی جمع کرتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ایسا ماحول بہت مشکل ہے۔ حتیٰ کہ اسلامی بہن اگر پڑھنے آتا بھی ہے ان کو، تو ان کے والد کو پڑھنے نہیں آتا، ان کو پتا ہے، ان کے بچوں کے ابو کو پڑھنے نہیں آتا ان کو پتا ہے، ان کے بھائیوں کو پڑھنے نہیں آتا ان کو پتا ہے، ایون کہ ان کے بیٹوں کو بھی پڑھنے نہیں آتا ان کو پتا ہوتا ہے، لیکن اس طرف سکھانے کی توجہ نہیں ہوتی۔ اور بنیادی بات اگر میں عرض کروں تو شاید گھر کی طرف سے ہماری جو بے پرواہی ہے نا، یہ اس پر غور کر لینا چاہیے، ہمیں آج بھی غور کر لینا چاہیے۔ یہ گھر کے جو مطلب 8 10 افراد جو گھر کے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہماری سنجیدگی کتنی ہے، ان کے ساتھ تو خیر محبت نرمی پیار تو یہ سب باہر والوں کے لیے، گھر والوں کے لیے تو لڑائی جھگڑا مارا ماری اور ناراضگی، یہ گھر میں تو نارملی ہمارا ایسا ماحول ہوتا ہو تو کوئی تعجب نہیں ہے۔ باہر آئیے، ارے آپ آئی ہیں ابھی اجتماع میں بھی ایسا، اچھا اب کمال یہ ہوگا کہ 2 بہنیں آئی ہوئی ہوں گی نا، تو وہ دونوں بہنیں بات بھی نہیں کر رہی ہوں گی گھر سے آتے آتے، اور یہاں یہ دونوں دیکھ رہی ہوگی کہ یہ دوسری اسلامی بہنوں سے کیسی بات کر رہی ہیں، وہ سوچتے لیے کہ یار میں اس کی سکی بہن ہوں۔ جب ماں دیکھتی ہوگی کہ گھر سے اتنا منہ بھلا کر میری بیٹی میرے ساتھ آئی ہے، تربوز کی طرح منہ پھلا ہوا تھا اس کا، یہ ادھر آ کر ایسا مطلب کہ میٹھا میٹھا کر کے بات کر رہی ہے، ماں سوچتی نہیں ہوگی کہ میرے میں کیا کانٹے کہ مجھ سے بات نہیں کر رہی ہے۔ یعنی فیملی ممبر کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس، معافی کی، درگزر کی، اور نرمی کی، مسکراہٹ کی، محبت کی، پیار کی، جو گھر کے محارم ہیں، گھر کی اسلامی بہنیں ہیں، کیا فیملی ممبر کے لیے کوئی ہمارے پاس سافٹ کارنر نہیں ہے؟ سارے سافٹ کارنر، ساری نرمی، یہ سارے مطلب جو حسن اخلاق کے جتنی بھی دریا بہیں گے، یہ سب باہر والوں کے لیے بہیں گے، اندر آگ کے دریا باہر، نرمی کے دریا، محبت و پیار کے دریا۔ کمال ہے، کمال ہے نا، حیرت ہو رہی ہوگی آپ کو بھی، اور ابھی آپ دیکھ رہی ہوگی آگے پیچھے کہ کہاں گئی میری امی، امی سن رہی ہوگی، میری بہن کہاں گئی سن رہی ہوگی، جب میری امی گھر بیٹھ کر سن رہی ہوگی کہ منہ چڑھا کر گئی ہے، لڑ کر گئی ہے، میں نے منع کیا تھا پھر بھی چلی گئی۔ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا،
اور حاضر ہو کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم علیہ وسلم، میں جہاد کے لیے حاضر ہوا ہوں، اتنا عظیم کام ہے جہاد، اور میں اس حال میں حاضر ہوا ہوں کہ میں اپنی ماں کو رلا کر آیا ہوں. میں حدیث پاک کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، اور جنہوں نے پڑھا ہے انہوں نے پڑھا ہے. ارشاد فرمایا کہ گھر لوٹ جا اور جس طرح اپنی ماں کو رلایا اس طرح اپنی ماں کو ہنسا. ماں، والد، یہ بڑے عظیم رشتے ہیں، عظیم رشتے ہیں. انبریکیبل ریلیشن شپ ہے، انبریکیبل ریلیشن شپ. یہ ٹوٹتی نہیں ہے، یہ رشتے وہ نہیں جو ٹوٹ سکتے، یہ ٹوٹتے نہیں ہیں، یہ باقی رہتے ہیں. ان میں ناراضگی ہونا، فاصلے ہونا، یہ الگ میٹر ہے، لیکن یہ انبریکیبل، یہ نہ ٹوٹنے والے رشتے ہیں، اور ان کی ہمارے پاس کوئی خاص قدر و قیمت نہیں ہے. گھر میں ہے نا، گھر میں بات بھی کریں گے، لڑے بھی جھگڑیں گے بھی. کیوں لڑیں گے، کیوں جھگڑیں گے؟ جب باہر نہیں لڑتے جھگڑتے تو گھر میں کیوں لڑیں گے جھگڑیں گے؟ گھر میں کیوں یہ سارے مسائل پیدا کریں گے؟ تو یہ چیزیں بہت نوٹسیبل ہے، سمجھنے کی چیزیں ہیں. صلہ رحمی، رشتہ داری، گھر کا ماحول. تو میرے جو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ گھر میں ہمارے علم نہیں، یہ سب علم کی کمی ہے. آپ کہیں گے ہم نے تو علم سیکھا ہے، علم کا نور کہاں ہے؟ علم کی روح کہاں ہے؟ علم کا نفع کہاں ہے؟ علم نافع جس کو کہتے ہیں. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دعا کی اپنے رب کے حضور، اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع وقلب لا یخشع. یعنی اے اللہ، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں اس علم سے جس میں نفع نہ ہو، اور اس قلب سے جس میں خشیت نہ ہو. علم کا نور، علم کی روح، علم کا نفع کہاں ہے؟ وہ اخلاق کریمہ کا فیضان کہاں ہے؟ وہ نرمی اور پیار اور محبت کا وہ فیضان کہاں ہے؟ وہ گھر کی اصلاح کے لیے کرنے کا فیضان کہاں ہے؟ وہ قو انفسکم و اہلیکم نارا وقود الناس والحجارہ. اس ارشاد باری تعالی کے حوالے سے وہ توجہ اور وہ مطلب اس طرف ذہن کہاں ہے؟ کہاں ہے؟ ویر گھر. اگر میں صرف گھر پر بیان کروں، ڈیفینیٹلی میں اس کو کہ میں اپنے موضوع سے ہٹ چکا ہوں. میرا یہ چیز نہیں تھی میرے ذہن میں جو میں بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش میں، کہ ساری دنیا میں میرا گھر نہیں آتا، میری فیملی نہیں آتی، اور ان کے ساتھ نرمی، پیار و محبت، حسن اخلاق یہ نہیں آتا. آپ کہیں کہ میں کیا کروں، میں اکیلی کروں؟ میرے آپ اکیلی کریں، آپ اکیلی کریں. کوئی محلے میں بھی تو آپ اکیلی مدنی کام کر رہی ہوتی ہیں. نکی کی دعوت بعد وقت اکیلی تو دے رہی ہوتی ہے. مدرسۃ المدینہ بالغات زمان ہو گیا، اب اکیلی تو پڑھا رہی ہیں، کوئی اور پڑھانے والی نہ ملی نہ آئی، نہ ہم نے کوئی ایسی پراپر کوشش کی کہ وہ بن جاتی. ایک عرصے سے درس آپ اکیلی تو دے رہی ہیں، ایک عرصے سے ہی تو آپ اکیلی تو ذمہ دار بنی ہوئی ہیں. کوئی کابینہ کی ذمہ دار بنی ہوئی ہے، کوئی ڈویژن زون کی ذمہ دار بنی ہوئی ہے، کوئی علاقے کی، تو کوئی ضلع کی، اکیلی تو بنی ہوئی ہے. اس ٹائم تو خیال نہیں آتا کہ میں اکیلی گھر میں اکیلی. ناظم آپ اکیلی بنی ہوئی ہیں، باجی آپ اکیلی بنی ہوئی ہے درجے کی. جبکہ اس میں بھی ہمارے نعم البدل آلٹرنیٹ ہمیں تیار کرنے چاہیے. لیکن گھر کے اندر چلے اکیلی، کیا ہے اکیلی میں؟ امیر علیہ سنت مدثر علی سے جب اس طرح کی کوئی بات کہتے ہیں نا کہ اکیلا، تو آپ یہی فرماتے کہ کام ایک ہی کرتا ہے، ایک ہی کے ذریعے بہت چیزیں ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. علم دین اپنے گھر میں اور اپنے اطراف میں، اپنے پڑوسیوں کو دیکھیں. چلے گھر کے بعد پڑوسی کی باری آئے گی نہیں آئے گی؟ پڑوسی کے حقوق ہم بیان کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں زبردست پڑوسیوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں. پھر آپ کے رشتہ دار، قریبی رشتہ دار، ماموں کا گھر، چچا کا گھر، پھوپھی کا گھر، خالہ کا گھر، اس میں جو بھی آپ کی اس طرح اسلامی بہنیں ہیں، جو بھی میں بات کروں گا ظاہر ہے تو پردے کی
اور جو بھی مطلب اس میں محرم نامحرم کے جو احکام اور رعایتیں ہیں، اس کی جو شرعی احکام ہے، اس کی باؤنڈری میں ہی ساری چیزیں کرنی ہوتی ہے. اس سے ہٹ کر میں کوئی بات نہیں کرنا، مطلب نہیں کر رہا. یہ ایک انڈرسٹوڈ ہے جو میں نے اس جملہ کہا ہے، اور اسی پیرائی میں ہی آپ نے ہر چیز کو دیکھنا اور سمجھنا ہے. تو کہاں ہے فیملی ممبر؟ کہاں ہے میری وہ کزنس؟ ان سے تو میرا دور دور کا رابطہ واسطہ نہیں ہے. تو یہ رشتہ داریاں، یہ حسن سلوک، یہ صلہ رحمی، حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اپنے بچوں کو رشتہ داری کے بارے میں بتاؤ، یعنی ان کو رشتہ داری کا علم دو کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ کون ہے. انہیں صلہ رحمی کہاں سے کریں گے؟ رشتہ داری کیسے نبھائیں گے؟ آج ہمارے سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں یہ بھی بہت بڑا پرابلم ہے، رشتہ داری نبھانے کا پرابلم. دوستیاں زیادہ ہیں. جی ہاں، دوستیاں زیادہ ہیں، سہیلیاں. اسلامی بہنوں میں سہیلیاں ہیں، اسلامی بھائیوں میں دوست بنے ہوئے ہیں، فرینڈ سرکل. اس میں ماں بھی اگنور ہو رہی ہے، بہنیں بھی اگنور ہو رہی ہیں، بھائی بھی اگنور ہو رہے ہیں، ایون پڑوسی اگنور ہو رہے ہیں، وہ نظر انداز ہو رہے ہیں. اس میں رشتہ دار نظر انداز ہو رہے ہیں. بہت بڑا نیکی کی دعوت کا، تبلیغ دین کا، علم دین پھیلانے کا بہت سارا کام نظر انداز ہو رہا ہے. یہ اس سیکٹر کے اندر مطلب نیبرنگ یعنی پڑوسیوں میں بھی، اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں، کلوز ریلیشن شپ جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں بہت. یہ علم دین عام کرنے کے حوالے سے میں مدنی پھول عرض کر رہا ہوں کہ ان میں کیسے مدنی پھول پہنچائیں گے. ان میں درس، ان میں بیان، انہیں نیکی کی دعوت، انہیں ہفتہ وار اجتماع میں لانا، ان کو جامعۃ المدینہ کی دعوت دینا، جو ماشاءاللہ ایک تعداد ہے جو اسلامی بہنوں کی جنہوں نے یہ ساری چیزیں حاصل کی ہیں. تو ان کو چاہیے کہ وہ انہیں دعوت دیں کہ وہ یہاں آئیں، وہ یہاں پڑھیں، وہ یہاں لکھیں، وہ یہاں سمجھیں، نیکی کی دعوت حاصل کریں. مگر ہمیں یہ کرنا ہے. اچھا، پھر رشتہ داری نبھانے کے لیے جو ہے نا، صبر، برداشت، بردباری، ہمت. کیونکہ آپ کہیں گے یہ کہنا سننا بہت ہے. کہنا سننا کہاں نہیں ہے؟ کیا آپس کے تعلقات میں کہنا سننا نہیں ہوتا؟ ایک شخص کو اپنے روزگار نبھانے کے لیے اس کہنے سننے کو برداشت کر لیتا ہے کہ یار میں زیادہ مطلب کہ وہ ایٹیٹیوڈ دکھاؤں گا، زیادہ نخرے دکھاؤں گا تو میرا روزگار چلا جائے گا. وہ تو انسان دنیات کمانے کے لیے بہت ساری چیزیں کر سکتا ہے، جنت کمانے کے لیے کیوں نہیں؟ موبائل سروسز پر فون کریں، یہاں وہ جو اس وقت پبلک سروسز کے جو سینٹر کھلے ہوئے ہیں وہاں فون کریں، وہاں رابطہ کریں. اتنی دیر تک وہ مسکرا کر، اتنی دیر تک وہ نرمی اور پولائٹلی گفتگو کریں گے. جی تو آپ دماغ کھا جائیں، مگر مجال ہے اس کو غصہ آ جائے، مجال ہے اس کو غصہ آ جائے. جی اور کوئی کام. جی حضور، اتنی تو امی بھی اگر امی اس کا 20% بولے تو بیٹی لڑ پڑے گی، امی کیا ہے؟ تو وہ بھی بولے گی یہ اس کو کیا ہو گیا؟ یعنی ایک پیسہ لے کر کام کرنے والی یہاں جو آفیسز کے اندر جو کام کرتی ہیں، ان کو چونکہ سیلری ملتی ہے، اور سیلری ان کو ان کے ویل بیہیو کے نام پر ملتی ہے کہ اچھے انداز، اور آپ نے مدد نرمی سے بات کرنی ہے. اس میں کتنی جگہ پر وہ شرعی حدود پھلانگ دیتی ہے. ان کو شرعی تقاضوں کا خیال نہیں رہتا کہ کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کس سے بات نہیں کرنی. کیونکہ اب یہ بیان میرا اسلامی بہنوں میں ہے نا، اس لیے میں بہت ساری مثالیں آپ کو اسلامی بہنوں سے ریلیٹڈ دے رہا ہوں کہ یہ کرنا ہے. اب پیسوں کے لیے کوئی نرمی بھی اختیار کر لے، مسکراہٹ بھی چہرے پر لے کر آ جائے، غصہ بھی اس کو نہ آئے، لیکن جنت کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، رشتہ داری کے لیے نہیں، ماں والد بھائی بہنوں کے لیے نہیں، آپس کی اسلامی بہنیں آپس کے لیے نہیں. اچھا، کلاس میٹ جو ہوتی ہیں، جو کلاس فیلو جس کو کہتے ہیں، ایک ساتھ درجے میں پڑھتی ہے، کیا ان کی آپس میں ایسی ریلیشن شپ، ایسے تعلقات ہیں کہ اس میں بھی گروپ باجیوں کا آپس میں تعلق دیکھ لیں، ناظمات کا آپس میں تعلقات دیکھ لیں. علم کی روح، علم کا نفع، علم کا فائدہ، علم دین کہ جو آپ کے اندر نرمی لائے، آپ کے اندر حسن اخلاق لائے، آپ کے اندر استقامت لائے، آپ کے اندر صبر لائے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک لائے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک لائے، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک لائے، آپ کے اندر ادب پیدا کر رہا ہو، آپ کے اندر احترام پیدا کر رہا ہو،
آپ کی گفتگو بتائے گی کہ یہ علم والی ہے یا علم والی نہیں ہے. آپ کی گفتگو بتائے گی. 2 بہنیں گھر کے اندر ہے، 3 بہنیں گھر کے اندر ہے، ایک نے اگر درس نظامی کیا ہے یا ایک نے علم دین حاصل کیا ہے، اس کی گفتگو، اس کا ایٹیٹیوڈ، اس کا انداز، اس کا بیہیو، اس کی عبادت، اس کی تلاوت، اس کی نماز بتائے گی کہ یہ علم دین والی ہے، اس نے علم دین حاصل کیا ہے. ورنہ نتیجہ کیا نکالتا؟ ماں کہتے کیا کیا پڑھ کر تو نے. ارے یہ جو اخلاق ہوتے ہیں نا، کردار، انداز زندگی کا، یہ بہت میٹر کرتا ہے اسلامی بہنوں، بہت میٹر کرتا ہے. تو ہمارے یہاں بدقسمتی کے ساتھ بعض اوقات اگر علم مل بھی جائے نا، تربیت نہیں ہوئی ہوتی. تو اللہ کرے کہ ہم علم دین کو عام کرنے میں، علم دین کو پھیلانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور پڑھیں، دل لگا کر پڑھیں، اور جو پڑھ لیا ہے اسے اب عام کرنے کی بھرپور کوشش کریں، بہت زیادہ عام کریں، اتنا عام کریں کہ بس ہر ایک تک علم کی بات پہنچے. حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی انسان کا علم حاصل کرنا اور اس پر عمل کرنا اور اس کی اشاعت کرنا، یعنی اس کو پھیلانا، عام کرنا، سب صدقہ ہے. عام کریں، علم پھیلائیں. اسی طرح ایک اور مقام پر کسی کا قول نقل کیا گیا، علم بہت جلد سلب ہو جاتا ہے، یعنی چھین لیا جاتا ہے، لہذا جس کے پاس علم ہے بلا خوف اس کی اشاعت کرتا رہے، اس کو پھیلاتا رہے. امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، مجھے معلوم ہوا ہے کہ قیامت کے روز علماء سے اشاعت علم، یعنی علم کو پھیلانے، اشاعت علم کے بارے میں اسی طرح سوال ہوگا جس طرح انبیاء سے تبلیغ و رسالت کے بارے میں. تو بہت فوائد ہوتے ہیں. اور پھر وہ غور کرے جس کے پاس یہ علم سیکھنے کی دعوت آئی، علم سیکھنے کی دعوت آئی اور اس کو علم سیکھنے کا موقع ملا اور اس نے اس کو اویل نہ کیا، لیا نہیں، وہ بھی غور کرے. یعنی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی سب سے زیادہ حسرت قیامت کے دن اس کو ہوگی جس سے دنیا میں طلب علم کا موقع ملا، دنیا میں طلب علم، علم حاصل کرنے کا موقع ملا، مگر اس نے طلب نہیں کیا، حاصل نہیں کیا. اور اس شخص کو ہوگی قیامت کے دن سب سے زیادہ حسرت اس شخص کو ہوگی جس نے علم حاصل کیا اور اسے سن کر دوسروں نے نفع اٹھایا اور یہ خود اس نے نفع نہیں اٹھایا. کتنی بڑی محرومی ہے یہ کہ ہم بیان کریں، ہم نیکی کی دعوت دیں اور اس کو سن کر دوسروں نے تو نفع اٹھایا، وہ گناہ چھوڑ کر جنت کی طرف چلے گئے، ہم اپنے ہی بیان سے، اپنے ہی علم سے ہم ہی نفع نہ اٹھا سکے، ہمارے اخلاق، ہمارے کردار درست نہ ہوئے، اس کو قیامت کے روز کتنی حسرت ہوگی. اور پہلا وہ ہوا کہ جس سے دنیا میں طلب علم کا موقع ملا. ابھی بھی شاید بڑی تعداد اسلامی بہنوں کی ہو سکتا ہے کہ وہ دیکھ اور سن رہی ہوں کہ جن کے پاس اتنا تو وقت ہوگا کہ وہ اپنا قرآن درست کر لیں، اپنی طہارت کے احکام درست کر لیں، اپنی نماز و وضو اور غسل کو درست کر لیں. اتنا تو موقع ہوگا، نہیں ہے تو نکالیں، نکل سکتا ہے اتنا موقع، اس کے لیے ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین مسلمتین، مسلمتین کے لفظ بھی ملیں گے آپ کو. علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت تو فرض ہے، اور اس کی تفصیل کئی دفعہ بیان ہوئی کہ فرض کا علم سیکھنا فرض، واجب کا علم سیکھنا واجب، سنت کا علم سیکھنا سنت ہے، مستحب کا علم سیکھنا مستحب ہے. پھر اس کے لیے کوشش بھی ضروری ہے. اب نیکی کی دعوت دیں، میری عرض سنیں، آپ نیکی کی دعوت دیں، انشاءاللہ تعالی بہت فرق پڑے گا معاشرے میں. علم دین حاصل کرنے کے لیے ابھارتی رہے، آئے علم دین حاصل کریں، علم دین حاصل کریں، نیکی کی دعوت دینی ہے، علم دین حاصل، پھر پراپرلی علم دین پہنچائیں.
ایک درد کے ساتھ، ایک کڑھن کے ساتھ، ایک جذبے کے ساتھ، ناٹ فار فارمیلٹی. اور یہ فارمیلٹی ہے بھی نہیں، یہ کوئی رسمی انداز ہے ہی نہیں. نیکی کی دعوت، تبلیغ دین، اصلاح امت کا کام، یہ بڑے کڑھن کے ساتھ، درد کے ساتھ، جتنا دل جلے گا نا، اور جل کا جتنا کباب ہوگا، اتنا مطلب کہ اس کے اندر ایک مطلب وہ تیزی اور خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. اور خود اپنی ذات پہ تقوی اختیار کرے، اپنی ذات پہ پرہیزگاری اختیار کرے. غیبت پر بیان 2 گھنٹے کا کر لے، خود منہ بھر بھر کے غیبتیں کرنے والی ہو. چگلی اور حسد پر 2 گھنٹے کا بیان سن لے یا درس سن لے، اور خود حسد اور چگلی کے اندر مطلب کہ وہ مبتلا ہو، اور احساس بھی نہ ہو کہ مجھ سے غیبت ہو رہی ہے، مجھ سے چگلی ہو رہی ہے. مسلمانوں کی دل آزاری یوں 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 نہیں کرنی چاہیے، اور خود مطلب کہ نہ جانے کتنوں کا دل دکھا کر، کتنوں کا دل توڑ پھوڑ کر بیٹھی ہوئی ہو. اور یہ بعض اوقات ان کا زیادہ پرابلم ہے جن میں برداشت کی قوت کم ہوتی ہے. وہ سمجھتی ہے سب میرے دل توڑ رہے ہیں، وہ خود کتنے کا دل توڑ کر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. اپنے اندر صبر پیدا کرے، برداشت پیدا کرے. اور تقوی، میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ جو طالبات ہیں، جو اسلامی بہنیں جو ابھی پڑھ رہی ہیں، ڈیفینیٹلی یہ تو وہ ہیں جن کے پورا ہوا ہے کورس. انہوں نے تو مزید اپنے آپ کو پڑھنا ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر آپ کی یہ کتابیں پوری ہو گئی ہیں تو کیا علم کے اور فقہ کے ابواب آپ نے پورے پڑھ لیے؟ کیا بحر شریعت کا مطالعہ، فتاوی رضویہ کا مطالعہ ہو گیا؟ مطالعہ تو نہیں چھوڑنا. اس سے مجھے یاد آیا امیل سنت کا جو مدنی گلدستہ ہے، ماشاءاللہ اس میں اس موضوع سے متعلق بہت پیارے پیارے مدنی پھول ہیں، جو میرے اس وقت بالکل بیان جو میں کر رہا ہوں. اور ڈیفینیٹلی امیل سنت کے اس حوالے سے بڑے پیارے پیارے مدنی پھول ان کے بیان میں موجود ہیں. میرا بیان ابھی جاری ہے، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اسی دوران آپ امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ بھی دیکھ لیں. اگر امیر علیہ سنت کا مدنی گلدستہ تیار ہے تو وہ ابھی اسلامی بہنوں کو یہ مدنی چینل پر چلا دیا جائے. میں ابھی ہوں انشاءاللہ مدنی گلدستے کے ساتھ ہی ہوں. جیسے مدنی گلدستہ ختم ہوگا میں انشاءاللہ اپنے بیان کو کنٹینیو کرتا ہوں اللہ کی رحمت سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبی الکریم. سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی افیانو کی جانب سے تمام مدنی بیٹیوں کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ جامعۃ المدینہ للبنات کی فارغ التحصیل اسلامی بہنوں اور شریعت کورس 2018 کی ملک و بیرون ملک یعنی پاک و ہند کی کل 1632 طالبات کے اجتماع ردا پوشی کا سلسلہ ہے مختلف شہروں میں مختلف مقامات پر. الحمدللہ سب کو خوش آمدید. اللہ کی رحمت ہے جس نے علم حاصل کیا، علم دین کی بڑی بڑی برکت ہے. منہاج العابدین مترجم پیج نمبر 44. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، علم سعادت مندوں کو نصیب ہوتا ہے اور شقی یعنی بد نصیب لوگ اس نعمت سے محروم رہتے ہیں. علم دین جو ہے نا یہ واقعی انسان کو انسان بناتا ہے اور اس کی عبادات کی درستی کا سبب ہے. ورنہ 1000 سال بھی بندہ محنت کرے، ریاضت کرے اور پتہ ہی نہ ہو کہ عبادت کی کیسے جاتی ہے، نماز کے ضروری احکام کیا ہیں وغیرہ، تو ظاہر ہے کہ وہ خالی محنت ہی کر رہا ہے. علم جو ہے وہی اس کو صحیح عبادت کرنے پر رہنمائی کرے گا. اور خوف خدا بھی علم دین سے پیدا ہوتا ہے، جیسا کہ پارہ 22 سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، ترجمہ ہے کنز ایمان، اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں. الحمدللہ. تو بہرحال یہ کہ آپ نے علم دین کی طرف رغبت کی اور آج ماشاءاللہ رضا پوشی ہو رہی ہے، لیکن دیکھیے نیت صاف ہونی چاہیے اور سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص
اس لیے علم حاصل کرے تاکہ علماء کے سامنے فخر کرے یا بے وقوفوں کے ساتھ علم کے ذریعے جھگڑے یا لوگوں کی توجہ اپنی طرف پھیرے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالی دوزخ کی آگ میں ڈالے گا۔ الامان والحفیظ۔ تو علم پر تکبر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک حدیث شریف ہے کہ من قال انا عالم فهو جاہل، جس نے کہا میں عالم ہوں وہ جاہل ہے۔ تو اب یہ جنہوں نے درس نظامی کر لیا وہ ویسے بھی اپنے آپ کو عالم سمجھنا جو ہے نا یہ مناسب نہیں ہے۔ بزرگوں سے اسی طرح کی باتیں ہیں منقول ہے اعلی حضرت کے بارے میں بھی کہ کبھی میرے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہیں آیا کہ میں بھی عالم ہوں، حالانکہ ایسے عالم تھے کہ 2-4 صدیوں میں شاید ان جیسا کوئی عالم پیدا نہ ہوا ہو، لیکن عاجزی ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس درس نظامی کر لیا تو وہ علامہ بن گئے، بلکہ داخلہ لیا علامہ یہ عیسائی بھائیوں میں اور عیسائی بہنوں میں بھی یہی ہوتا ہے، عالمہ بن رہی ہے، عالمہ بن گئی ہے، وہ عالم کی ڈیفینیشن چاہے نہ آتی ہو لیکن عالمہ بن گئی ہے، اور فرض علوم نہ آتے ہوں عالمہ بن گئے۔ فرض علوم تو عالم کے لیے نہیں تو غیر عالم کے لیے بھی فرض ہے حسب ضرورت، تو اس لیے ابھی مطالعہ جاری رکھنا اور باطنی علوم بہت ضروری ہیں، اس کی معلومات کم ہی ہوتی ہے، ظاہری علوم بھی ہیں، تو یہ سب مزید مطالعہ کرتے رہنا ہے۔ اور میں مشورہ دوں گا احیاء العلوم ضرور پڑھیں، احیاء العلوم میں باطنی علوم کی بہت معلومات ہے، منہاج العابدین پڑھیں، مکتبۃ المدینہ نے ماشاءاللہ یہ دونوں شائع کی ہیں، البتہ احیاء العلوم کی 5 جلدیں یہ پڑھنی بہت ضروری ہے، تو انشاءاللہ اس سے باطن کی اصلاح کا بہت سامان ملے گا۔ اور ابھی ہم علم کے محتاج ہیں، انسان ہے وہ ماں کے پنگوڑے سے لے کر لحد یعنی قبر تک طالب علم ہی رہتا ہے، تو علم حاصل کرتے رہنا ہے اور اس کو پڑھاتی رہیں آپ تاکہ یہ علم آپ کا باقی رہے۔ مطالعہ ترک کیا، پڑھانا چھوڑ دیا، امور خانہ دانی میں مشغول ہو گئی اور ہر طرف سے بے نیاز، تو پھر وہ علم دین باقی رہنا بڑا دشوار ہے۔ تو بے شک اپنا وہ گھر بھی چلانا ہے، یہ بھی چلتا رہے، علم دین کا سلسلہ بھی رہے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ بھی رہے اور مدنی کاموں کا سلسلہ بھی رہے، تو اس سے بھی مطالعہ ہوتا رہے گا تو انشاءاللہ علم بڑھتا رہے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان، معراج کی رات میں نے اہل دوزخ کو دیکھا تو مجھے ان میں فقیر و محتاج زیادہ نظر آئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا کیا مال و دولت کے محتاج؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ علم کے محتاج۔ تو بہرحال یہ کہ جو علم نہ سیکھے وہ عبادات اور ان کے ارکان ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر سکتا، نہ گناہوں سے بچ سکتا، جو اس کو معلومات ہی نہیں ہوگی تو بچے گا کیا، پتہ ہی نہیں اس کو، تو یہ علوم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کریم آپ سب کو علم نافع سے مالا مال کرے، اور جتنی اور میری مدنی بیٹیاں سن رہی ہیں جنہوں نے درس نظامی نہیں کیا یا فیضان شریعت کورس نہیں کیا، ان کو بھی اللہ کرے توفیق مل جائے کہ وہ بھی یہ کورس کریں اور سب کے سب مطالعہ بھی کیا کریں۔ الحمدللہ ہفتہ وار مدنی رسالے کے مطالعے کا بھی اعلان ہوتا ہے، وہ بھی مطالعہ کیا کریں، خوب مطالعہ کریں، اور آپ کے 8 مدنی کام جو ہیں ان سے غفلت نہ کریں، خوب مدنی کام بھی کرتی رہیں، انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا اور یہ آپ کے علم کے اضافے کا ذریعہ بنے گا۔ جی ہاں، اجتماع میں حاضری ہوگی، مدنی مذاکرہ سنیں گی تو علم بڑھے گا، مبلغہ بنیں گی، بیان کریں گی تو بیان کے لیے مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے، تو مطالعہ ہوگا تو یوں بھی علم میں اضافے کی صورت بنے گی۔ باہر شریعت کا مطالعہ کرتی رہیں، پھر فیضان سنت جلد اول، نیکی کی دعوت، غیبت کی تباہ کاریاں، پردے کے بارے میں سوال جواب، اور سب سے بڑھ کر وہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ بھی بہت ضروری ہے، فرض علوم پر مشتمل ہے۔ اللہ توفیق دے فتح رضویہ شریف کا مطالعہ، تو اس طرح انشاءاللہ علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ مکتبۃ المدینہ کے رسائل کا بھی مطالعہ جاری رکھیے، اللہ تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی بلائیاں نصیب کرے، آپ سب بے حساب مغفرت سے مشرف ہوں، آپ کے علم و عمل میں مدینے کے 12 چاند لگ جائے، اور دعوت اسلامی کی آپ سب کے سب عظیم مبلغہ بن کر اور دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں جہاں جہاں ملیں قبول کر کے آپس کے جھگڑوں سے، بد اخلاقیوں، بدگمانیوں، ایک دوسرے پر بے جا تنقیدوں میں وقت برباد کرنے، اپنا عمل نامہ گندا کرنے کے بجائے کاش اخلاص کے ساتھ سب مدنی کاموں میں لگ جائیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، میں نے آپ کا بہت سارا وقت لے لیا، معذرت خواہ ہوں، اللہ آپ کو برکت دے، میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرماتی رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ استغفر اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ماشاءاللہ بہت پیارے قیمتی مدنی پھول، یہ انشاءاللہ مدنی گلدستہ ذمہ دار اسلامی بہنوں تک بھی پہنچ جائے گا، اور اسے بالکل عام کیجئے اور ہو سکے تو بار بار اس کو سننے کی سعادت حاصل کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ اب امیر سنت نے بہت پیارے پیارے مدنی پھول، اس بالخصوص مطالعہ،
علم حاصل کرنے کے حوالے سے آپ نے بیان کیے، تو اس میں ہوتا ہے بعض اوقات کہ آپ نے بحر شریعت کا نام لیا تو فتاوی رضویہ کا نام لیا، اور احیاء العلوم کا نام لیا تو احیاء العلوم کی 5 جلد ہے، تو منہاج العابدین ہے، تو فتاوی رضویہ ہے، تو بحر شریعت ہے، نیکی کی دعوت ہے، غیبت کی تباہ کاریاں ہیں، پردے کے بارے میں سوال جواب ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب ہے، تو یوں اور بھی بہت سارے ماشاءاللہ پڑھنے والی کتابیں ہیں زبردست۔ اسلامی بہنوں کے حوالے سے بہت ساری پیاری پیاری کتابیں مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہیں۔ اب آپ کے گھر میں نمبر 1 لائبریری ہونی چاہیے، ہے نا وہ المدینہ لائبریری کیا ہے ہماری جو گھروں میں ہم بناتے ہیں، تو لائبریری ہونے چاہیے، اگر نہیں ہے تو لائبریری بنائیں، کچھ نہ کچھ جو اللہ آپ کو جو توفیق دے اس رقم سے ہدیتاً کتابیں پہلے حاصل کریں، چند چند کتابیں حاصل کریں، گھر میں ایک نمایاں مقام پر لائبریری ہونی چاہیے، اور اس میں آپ یہ کتابیں رکھیں۔ اچھا اب ہے گئی، اب دیکھنا یہ کہ گھر کی ذمہ داری ہیں، ٹھیک ہے نا، گھر کی ذمہ داری ہے، کھانے پکانے کی ذمہ داری ہے، گھر کے کام کاج کی ذمہ داری ہے، گھر کے کچھ افراد ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ ماشاء اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے، بہت زبردست خدمت ہوتی ہے وہ اسلامی بہنوں کی، جو ان تمام ترک کے ساتھ ساتھ مدنی کاموں کی ذمہ داریاں قبول کرتی ہیں، بڑی کوششیں کرتی ہیں، سفر کرتی ہیں، ادھر جاتی ہیں ادھر جاتی ہیں، اور دقت تکلیفیں اٹھاتی ہیں، اور درس و بیان میں شرکت، درس و بیان دینا، مدنی مشورے کرنا، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مضبوط کرنے کے لیے بڑی کوششیں کرتی ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کام ہے، اللہ ان کو سلامت رکھے، یہ بہت عظیم خدمت ہے ان کی، اور اللہ ہم سب کو سعادت دے۔ جتنی اسلامی بہنیں یہ نہیں کر رہی ان کو چاہیے کہ اس میں کریں، اور اس کا جو بھی جدول ہے، ایک ڈی ٹو نیچر جس کو کہتے ہیں کہ فطرت کے مطابق، اور سارے مطلب کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اخلاقی، شرعی اور گھریلو وغیرہ جدول بنائیں اور اپنے آپ کو پیش کریں۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ اسلامی بہنیں زیادہ وقت اس لیے بھی دینا پڑتا ہے، ضرورت سے زیادہ وقت، کہ اس کام کو کرنے والی اسلامی بہنیں نہیں ہوتی، سب مل کر کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو اب عرض کرنے کا مقصد یہ کہ مثال کے طور پر کہ آپ یہ کہیں کہ ہم کیا کریں گے، تو آپ اپنے پہلے سونے اور اٹھنے کا جدول بنا لیں، بالکل سنجیدگی کے ساتھ عرض کرو، آپ سونے اور اٹھنے کا پہلے جدول بنا لیں، اور پھر اس پر ڈٹ جائیں کہ اتنے گھنٹے میں نے سونا ہے، جو بھی 7 گھنٹے 8 گھنٹے جو ایک ریگولر عموماً سونے کا ہوتا ہے، 7-8 گھنٹے کا جدول ہونا چاہیے سونے کا، اور نارملی 1 گو سلیپ جس کو کہتے ہیں کہ ایک ساتھ ہو جائے، یا بھلے اب 2 قسطوں میں بھی ہو جائے، تو لیکن یہ ہونا چاہیے، طالبات کے لیے بھی میں عرض کر رہا ہوں، سب کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، تو یہ ایک جدول لیں کہ بھئی اتنے گھنٹے مجھے سونا ہے، تو فار ایگزامپل 24 آور ہے، ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے میں سے آپ ایگزامپل ہے کہ اٹھنا اور دیگر انسان اپنی جو ایک حاجات وغیرہ سے فارغ ہوتا ہے، تو آپ سمجھیں 8 گھنٹے آپ کے اس میں نکل گئے، ٹھیک ہے، 24 میں سے آپ 8 نکال دیں تو یہ بچ گئے آپ کے کتنے بچ گئے، 16 گھنٹے رہ گئے، ٹھیک ہے، اب 16 گھنٹے رہ گئے، تو 16 گھنٹے اب آپ کے رہ گئے، اب 16 گھنٹوں کو آپ اب تقسیم کریں، آپ کی کام کاج، کیونکہ ہر گھر کی ایک اپنی روٹین ہوتی ہے کہ بھئی اتنا مجھے گھر کے کام کاج، صاف صفائی، پکانا کرنا، خدمت وغیرہ، یہ وہ، بچے ہوں تو بچوں کا یہ سارا کرا کر، پھر نماز، تلاوت اور ان تمام تر چیزوں کے لیے ٹائم ہے، پھر اگر پڑھ رہی ہیں تو جناب اتنا ٹائم مجھے پڑھائی کو بھی دینا ہے، تب پڑھائی کی تیاری کو بھی دینا ہے، یہ سب کر کے بھی جو اگر آپ بنا لیں پیپر پر جدول، اپنا اسکیجول بنا لیں، جدول بنا لیں، اس میں ڈیفینیٹلی آپ اپنا مطالعے کا ٹائم لکھ دیں کہ اس ٹائم میں نے پڑھنا ہے، مغرب سے عشاء یا فجر کی نماز کے فوراً بعد، یا اللہ توفیق دے تو تہجد کی نماز ادا کر کے فجر کی نماز ادا کرنے کے دوران بہترین ٹائم ہے یہ، اگر اللہ توفیق دے نا تو تہجد کے لیے اٹھیں، سونے کا ٹائم پراپر بنا لیں، اللہ آپ کے اوقات میں برکت عطا فرمائے، جب آپ کے کام فضولیات سے اور گناہوں بری باتوں سے
سوشل میڈیا سے، موبائل فون کی جو فضول قسم کی زندگیاں ہوتی ہیں، آپس کی فضول قسم کی جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، ان سے جب آپ کی زندگی فارغ ہو جائے گی نا، فارغ ہو جائے گی ان سے، اور بڑی مطلب کیلکولیٹڈ لائف کے ساتھ جائیں گی آپ. اب جتنی بھی یہ اہم کارنامے انجام دینے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جنہوں نے بھی اپنی زندگی میں اہم کارنامے انجام دیے ہیں، آپ ان کی زندگی کا جائزہ لے لیں. سب سے بنیادی چیز ہوگی انہوں نے وقت ضائع نہیں کیا ہوگا. یہ لکھ لیں آپ. جو وقت ضائع کرتی ہے نا، یا وقت ضائع کرتے ہیں، یہ زندگی میں کوئی اہم کام، نمایاں کام نہیں کر پاتے. وہ بستر بھی نہیں چھوڑتے. حالانکہ آپ تمام اسلامی بہنوں کو میں عرض کروں، تربیت یا طبیعت کا انداز میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اپنے جب بھی آپ سوئے نا، آپ اپنا مزاج یہ بنائیں کہ مجھے کسی کو اٹھانے کی ضرورت نہ پڑے. اب آپ کی امی آپ کو اٹھاتی ہوں گی، آپ کی امی کو کون اٹھاتا ہوگا؟ جب آپ کی امی، یعنی گھر کے آپ 3 افراد ایسے ہوں گے، 3-4 اسلامی بھائی عاشقان رسول، 3-4 ایسے لوگ ہوں گے جو الارم سے اٹھتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں؟ ایسی کئی اسلامی بہنیں ہو سکتا ہے اجتماع میں شریک ہوں کہ گھنٹی تو گھنٹی، گھنٹا بھی بجاؤ تو بیچاریاں وہ ہلنے کا بھی نام نہیں لیں گے. اب یہ کیا بیچاریاں کریں گی؟ ان کی پتہ نہیں نمازیں کا کیا معاملہ ہوگا، اور ان کے دیگر کام کب ہوں گے. سینسیٹیوٹی پیدا کریں، اپنی زندگی کا، اپنی سانسوں کا احساس پیدا کریں. حساب دینا ہے ہم کو مرنے کے بعد، اپنی زندگی کا حساب دینا ہے. جوانی کن کاموں میں صرف کی، اور مطلب کہ عمر کن کاموں میں صرف کی، جوانی کیسے گزارے، ہمیں جوابات دینے ہیں. ایسے فضول نہیں ہے ہماری زندگی. ایسا نہیں کہ بس خالی مر جانا ہے، مرنے کا حساب کتاب ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہے. Today is the day of action, not accountability. And tomorrow is the day of accountability, not action. کل عمل کا دن نہیں ہے، حساب کا اکاؤنٹیبلٹی ہے. آج عمل ہے، حساب نہیں ہے. تو اتنی حساسیت تو پیدا کرے کہ آپ خود اٹھیں. تو آپ کی نمازوں کی بھی حفاظت رہے گی، اور بہت ساری چیزیں سیٹ ہو جائیں گی. تو اپنے زندگی سے جو گناہوں بھری اور فضول بھری جو روٹین ہے نا، کائنڈلی اس کو وتھ امیجیٹ ایفیکٹ، جس کو کہتے ہیں نا، فوراً سے پیشتر آپ اس سے مطلب اپنی زندگی سے اس کو ایریز کر دیں، ڈیلیٹ مار دیں، اس کو نکال باہر کریں اس کو، کہ تیرا کیا کام ہے میری زندگی میں، مجھے بہت سارے کام کے کام کرنے ہیں. فوراً سیریس ہو جائیں، اس میں سیریس ہونا پڑے گا. پھر جو ٹائمنگ ہے نا آپ کو اٹھنے کی، تو اٹھ جائیں. کسی کو اٹھائے بغیر اٹھ جائیں. میری ریکویسٹ ہے آپ سے، اٹھائے بغیر اٹھ جائیں. آپ کے ہمارے پیر و مرشد اٹھ جاتے ہیں. الارم بجا، اور بعد اوقات تو الارم بھی نہیں بجا ہوتا اٹھ جاتے ہیں. ایک کیلکولیٹڈ نیند ہے ہمارے پیر و مرشد کی، آپ یقین مانیں. یعنی ایون کہ آپ 1 گھنٹہ 20 منٹ کا الارم رکھ کے سو جائیں گے، 3 گھنٹے 20 منٹ کا الارم رکھ کے، 35 منٹ کا الارم رکھ کے سو جائیں گے. رات کی نیند اتنی تو دن کی نیند اتنی، یہ سارا مطلب آپ کا حساب کتاب ہے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ میں نے 6 گھنٹے 7 گھنٹے 7.5 گھنٹے یوں مطلب کہ اپنا حساب کتاب بنانا ہے. وہ بھلے 2 قسطوں میں بنے، 3 قسطوں میں بنے، یا یہ بنے، لیکن اب اس سے زیادہ نہیں سونا. اس سے زیادہ نہیں سونا. اب جب سونے کا ٹائم آئے گا تبھی بستر پر جائیں گے. ایسے بھی بستر پر نہیں جاتے ہمارے پیر صاحب امیر اہل سنت، کام میں لگے رہتے ہیں. اور اب ٹائمنگ سیٹ کر لیں آپ. کئی اسلامی بہنیں ایسی ہوتی ہوں گی جن کے اوراد و وظائف کی طبیعت ہی نہیں ہوتی ہوگی. وہ فجر پڑھتی بھی ہوگی تو بالکل، بھائی فجر کی نماز پڑھی ہے، بھی تسبیح فاطمہ پڑھ لیں، اوراد و وظائف پڑھ لیں، شجرے کے کچھ اوراد پڑھ لیں. آپ کو ہمت آئے گی، آپ میں طاقت آئے گی، اسپریچولیٹی پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی، تقوی اور پرہیزگاری کی نعمت نصیب ہوگی. قرآن کریم کھول کر تلاوت تو کریں. علم دین سیکھنے والی اسلامی بہنیں بھی شاید اس طرح قرآن کھول کر پڑھنے کی ان کے مزاج میں نہ ہو. قرآن تو کھولیں، اپنے رب کا کلام تو پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت تو کریں روزانہ کی بنیاد پر. تو یوں اپنے ٹائمنگ کو سیٹ کریں کہ یہ پڑھنے کا، یہ کام کا، یہ کچن کا ٹائم ہے، یہ کھانے پینے کے اسکیڈول ہیں، اور یہ مجھے مطالعہ کرنا ہے. تو انشاءاللہ آپ کو یہ نمازیں، عبادت، تہجد،
اوابین، اشراق چاش کے نوافل، تسبیح فاطمہ، قرآن کریم کی تلاوت، یہ سب ملے گا. اور جو نہیں آتا ہوگا پڑھنا وغیرہ، اس کی سیکھنے کے لیے ڈیفینیٹلی آپ نے پہلے ٹائم نکالنا ہے. اور پھر بالکل جب آپ کو پتا ہے کہ یہ ٹائم سونے کا ہے تو سو جائیں. اور فیملی ممبر جتنے اگر مجھے دیکھ اور سن رہے ہیں کہ اگر بیٹیوں نے یہ نیتیں کی اور اس پر وہ عمل کر رہی ہیں تو ماں سپورٹ کرے. ماں بھی یہی کام کرے نا صاحب. ماں بیٹی نماز پڑھے، ماں بولے کہ نہیں بیٹی تو نماز پڑھ رہی ہے نا، میری بیٹی بہت نمازیں پڑھتی ہے. امی آپ بھی تو پڑھو، امی جان. بیٹی کی اپنی قبر ہے، آپ کی اپنی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو یہ دیکی کے کام میں لگایا ہوا تھا. آپ بھی آ جاؤ نا. آپ کو کیوں کس نے منع کیا ہے؟ بریک تھوڑی لگا ہوا ہے کہ وہ چاہیے تھوڑی ہے کہ کوئی اسکیم نکالی ہوئی ہے کہ گھر کا ایک ہی آدمی. دعوت تھوڑی دی ہے ولیمے کی کہ آپ کے گھر کے 2 افراد، آپ کے گھر کا 1 افراد، گھر کے 4 افراد. یہ کوئی ولیمے کی دعوت تھوڑی ہے، یہ تو نیکی کی دعوت ہے. آپ کے گھر کے سارے افراد، فل فیملی. وہ کہتے ہیں نا آل فیملی. دعوت اسلامی کی دعوت آل فیملی. کوئی مطلب یہ نہیں کہ 2 بچے ساتھ لائے گا، 4 نہیں لائے گا تو 2 اسلامی بہنیں تو 2 مرد. تو یہ نہیں. ہم نے کو دعوت تھوڑی رکھی ہے ولیمے کی. یہ تو دعوت اسلامی نیکی کی دعوت ہے. آل فیملی کو دعوت ہے. سب آ جائیے، سب آ جاؤ دعوت اسلامی میں. مدینہ مدینہ کرتے رہیں گے. تو یوں اپنا اسکیجول بنا لیں اور پھر اس پر ڈٹ جائیں اور سپورٹ کریں ایک دوسرے کو، مدد کریں ایک دوسرے کی. انشاءاللہ دیکھیے کس طرح آپ کی زندگی میں آپ کو مزہ آئے گا. ورنہ کیا کنفیوز، گھبراہٹ، کچھ ہو نہیں رہا ہوتا، دن نکل گیا کچھ بھی نہیں کیا. یہ احساس اچھی بات ہے مگر ہو بھی تو صحیح نا کچھ. اب بہت باتیں میں کرتا رہوں گا تو وقت نکل جائے گا. آپ کے آگے وہ سارے وہ ردا پوشی کے سارے معاملات ہیں. اللہ کریم آپ کو دنیا آخرت کی بھلائیاں برکتیں نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جیسے کہ امیر سنت نے خود فرمایا رسالہ پڑھنے کا، تو یوں رسالہ پڑھیں. ہر ہفتے کا جو رسالہ آتا ہے وہ پڑھیں. اس طرح ماہنامہ فیضان مدینہ جو میگزین جو ماہنامہ آتا ہے، مہربانی کریں ہر اسلامی بہن اپنے گھر پر ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروا کر رکھے. پچھلے کچھ مس اپ ہوئے ہیں مجھے اندازہ ہے، وہ انشاءاللہ ہمارے اسلام میں کوشش کر رہے ہیں. مجلس بڑی سنجیدہ ہے. ہر اسلامی بہن کو چاہیے جو ہماری طالبات ہیں، جو پڑھتی ہیں پڑھاتی ہیں، سب کو چاہیے کہ اپنے گھر میں کم از کم ایک ماہنامہ فیضان مدینہ ضرور ہر ماہ آنا چاہیے. اور اس بار جو خصوصی جو ماہنامہ خصوصی جو ایک ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ آ رہا ہے امام اہل سنت کے عنوان پر، وہ بھی آپ نے ضرور لینا ہے. اور ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں ضرور شرکت کریں. آج بھی ہفتہ ہے، انشاءاللہ مدنی مذاکرہ عشاء کے بعد ہوگا. مدنی چینل پر ضرور مدنی مذاکرہ دیکھیں. اور امیر سنت 8 مدنی کام جو اسلامی بہنوں کے ہیں اس کے کرنے کی جو آپ کو پھر ترغیب دلائی ہے، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. اپنے گھر میں باہر ہر جگہ نیکی کی دعوت کو عام کریں، علم دین کو عام کریں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اچھی ہوگی. اور جو جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہی ہیں بالکل ذوق و شوق کے ساتھ پڑھیں. کتابوں کا گھر میں مطالعہ کریں. اچھی طرح اسباق کی تیاری کے ساتھ جائیں. فقہ پر ضرور توجہ دیں اسلامی بہنیں، ضرور فقہ پر توجہ دیں. اللہ نے چاہا تو وہ دن بھی آئے گا کہ اسلامی بہنوں میں بھی انشاءاللہ مفتی کورس ہوگا. ابھی فی الحال یہ انڈر وہ کنسیڈریشن ہے، ابھی غور جاری ہے. اس کے لیے کوئی سی صورت بنتی نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ کرنا ہے، یہ ذہن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اسے اسباب پیدا کر دے. اسی طرح الحمدللہ 12ویں شریف کی آمد ہے. تو امیر سنت کا تو مکان عالی شان بیت الوقی یہ تو 25 سفر سے ہی سج جاتا ہے. تو ہو سکے تو 25 سفر کو ہی اپنے گھر میں چراغا کر لیں، پھر لائٹ بھلے بند کر دیں ایک دن کے بعد. اس کے بعد یکم ربیع الاول کو چراغا ہوں، خوب مطلب کہ مدنی پرچم لگے ہوئے ہوں. اور 12ویں شریف کے 12 یا 13 مدنی مذاکرے جو ہوں گے اس کو بھی دیکھیں انشاءاللہ تعالی. روزانہ جلوس میلاد ہوگا انشاءاللہ. تو یہ خوب اس کی بہاریں ہوں گی مدنی چینل پر. اور بھی بہت سارے مدنی چینل پر جشن ولادت کے حوالے سے سلسلے ہوں گے، تو یہ بھی ضرور دیکھیے گا. اور نیکی کی دعوت عام کریں، دعوت اسلامی کا ہر طرح سے مدنی کام کریں. اللہ کریم ہم سب کو امیر علیہ سنت کی غلامی
اور دعوت اسلامی پر استقامت دے۔ اللہ ہمارے پیر و مرشید امیل سنت پر، ان کی آل اولاد پر، ان کی نسلوں پر اللہ کی کرو رحمت ہو۔ اللہ کریم آپ پر اور ہم سب پر خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ جتنی اسلامی بہنیں جمع ہیں جو مدنی چینل پر ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب کریم پیارے حبیب کے صدقے میں ہماری حاضری قبول کر۔ جن اسلامی بہنوں کی رضا پوشی ہے یا رب کریم انہیں اور برکتیں دے، ان کے علم نافع ان کو عطا فرما، اور رب کریم استقامت بھی دے اور ان پر عمل بھی دے اور علم دین عام کرنے کی توفیق بھی دے، حافظے بھی مضبوط کر۔ ہم سب جتنے حاضرین و ناظرین ہیں رب کریم ہم سب کا ایمان سلامت رکھ یا اللہ، ہمارے بیماریوں پر، ہماری پریشانیوں پر، ہمارے قرضوں پر، ہمارے گھر بار کے معاملات پر رحمت کی نظر فرما۔ جو نکاح کے رشتے، جو اچھے رشتے نکاح کے انتظار میں اچھے ہونے کے رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے مولا ان کو نیک بنا دے، ماں باپ کا فرما بردار بنا دے۔ جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ناچاکیاں ہیں مولا آپس میں اتفاق و محبت دے دے۔ جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں یا رب کریم تندرستیاں صحت عطا فرما۔ یا رب کریم ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم، ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی کام کرنے کی توفیق دے۔ ہمارے جامعۃ المدینہ کو یا اللہ شاد و آباد رکھ، اس پہ خدمات انجام دینے والے والیوں کو شاد و آباد رکھ، پڑھنے پڑھانے والیوں کو یا اللہ شاد و آباد رکھ، جو تعاون کرتے ہیں اللہ انہیں بھی شاد و آباد رکھ۔ جتنی بھی اسلامی بہنیں جتیمات میں جمع ہوئی جو مدنی چینل پر ہیں یا اللہ ہم سب کی جائز حاجتوں پر مرادوں پر رحمت کی نظر فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ